السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ لیلۃ القدر، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا درجات ہیں، کن راتوں میں اس لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو آج کے اس لیکچر میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سورۃ القدر کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر چیز کے متعلق حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی اس سورۃ القدر کے ترجمے پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل یہ رات ہے جس کو یہ رات نصیب ہو جائے اللہ کی عبادت میں۔ اب ان 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے یہ صرف ہمارے حساب سے ہے، بلکہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ افضل رات ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس زمانے میں عرب میں یہ ایک بہت بڑی تعداد کے طور پر یہ الفاظ بولے جاتے تھے، اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے جس رات فرشتے اترتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے کس عشرے میں آتی ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے ہم نے شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ رات اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے اور اپنے اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بتلایا تھا، لیکن ایک خاص وجہ سے نبی علیہ السلام سے اس لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 847 میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اب اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو بتلانے کے لیے نکلے تھے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی تعین کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب اس میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے کہ آپ ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تو احادیث میں کچھ راتوں کا ذکر ہے، لیکن وہ جو صحیح بخاری کی حدیث بیان کی اس میں طاق راتوں سے مراد وہ تمام طاق راتیں جو کہ آخری عشرے میں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اب اس لیلۃ القدر کی رات کی نشانیاں کیا ہیں اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1785 میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے
یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس سے اگلے دن سورج کی شعاع نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ذکر ہے کہ 27ویں شب تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ صحابہ رسول نے جب اس رات کو دیکھا ہو تو وہ 27ویں رات ہو، لیکن لازمی نہیں کہ ہر رمضان 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آخری عشرے میں ہم نے ان طاق راتوں کو تلاش کرنا ہے۔ اب ان طاق راتوں میں نبی علیہ السلام کس طرح سے رات گزارتے تھے اس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 میں یہ روایت موجود ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس فضیلت میں شامل کرنا ہے، خود بھی رات عبادت میں گزارنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ اب ایک آخری فضیلت جو کہ بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اور رات اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔